چھٹا باب مصدق کی تحریک۔ مصدق کا تذکرہ فارسی شاعری میں سب سے پہلے غالباً فردوسی نے کیا اور اردو ادب میں علامہ اقبال نے۔ فردوسی نے ایران کی اس انقلابی شخصیت کے عروج و زوال کی داستان افسانوی انداز میں بیان کی تھی، البتہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں مصدق کو اشتراکیت کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ساسانی فرما رواؤں کے حالات رقم کرتے ہوئے فردوسی شاہنامہ میں لکھتا ہے کہ قباد کے عہد میں جن دنوں خشک سالی اور قحط کے باعث رعایا سخت پریشان تھی تو مصدق نامی ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ صاحب علم و دانش تھا، لہٰذا اپنی معقولیت، فضیلت اور خوش گفتاری کے باعث قباد کا مقرب خاص بن گیا اور شہنشاہ نے اسے اپنے خزانے اور فوج کا نگران مقرر کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ خشک سالی کی وجہ سے اناج ملک میں ناپید ہو گیا، آسمان سے ابر غائب ہو گیا اور لوگ برف اور بارش کے لیے ترسنے لگے۔ خود شہنشاہ کے درباریوں کی زبان سے بھی روٹی اور پانی کے سوا کوئی لفظ نہ نکلتا تھا، یہاں تک کہ مصدق نے ان سے کہا کہ بادشاہ جلد تمہارے لیے امید کی راہ کھول دے گا۔ تب وہ خود بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا اور عرض کی کہ اے شہریار، میں آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ مصدق نے کہا کہ اگر کسی شخص کو سانپ ڈس لے اور اس کی جان جا رہی ہو اور دوسرے شخص کے پاس زہر کا تریاق ہو لیکن وہ تریاق دینے سے انکار کرتا ہو تو ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ قباد نے جواب دیا کہ تریاق کا مالک قاتل ہے اور اس کو شہر پناہ کے پھاٹک پر پھانسی دی جانی چاہیے۔ یہ جواب سن کر مصدق اٹھا اور فریادیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے شہنشاہ سے گزارش کر دی ہے، تم لوگ کل صبح تک کا انتظار کرو، اس وقت میں وہ راستہ دکھاؤں گا جس پر چل کر تم اپنا حق حاصل کر سکو گے۔ لوگ متفکر اور پریشان واپس چلے گئے اور مصدق دور سے ان کے برہم انداز کو دیکھتا رہا۔ تب وہ دوڑتا ہوا شہنشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کل میں نے آپ کے روبرو ایک مقدمہ پیش کیا تھا اور آپ نے جواب دیا تھا، اس سے بند دروازہ مجھ پر کھل گیا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور مقدمہ آپ کے روبرو پیش کروں۔ قباد نے کہا کہ اجازت ہے، پیش کرو کہ تمہاری باتیں میرے لیے سود مند ہوتی ہیں۔ مصدق نے عرض کی کہ جہاں پناہ، اگر کسی شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور اسے غذا نہ ملے اور وہ مر جائے، درآں حال یہ کہ دوسرے شخص کے پاس غذا موجود ہو مگر وہ زنجیر بستہ شخص کو کھانا نہ دے، تو حضور فرمائے کہ خوراک کا مالک خدا ترس ہے یا نہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ ایسے نابکار کا خون معاف ہے۔ یہ سن کر مصدق نے زمین کو بوسہ دیا اور قحط زدوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ جاؤ، تمہیں جہاں کہیں گندم کے پوشیدہ ذخیرے ملیں ان کو اپنے تصرف میں لاؤ، البتہ ذخیرہ اندوز اس کی قیمت مانگیں تو ادا کر دو۔ پس قحط زدہ بھوکوں نے اناج کے گودام لوٹ لیے، حتیٰ کہ قباد کے ذخیرے بھی نہ بچ سکے۔ شاہی محافظین نے بادشاہ کو صورت ماجرا سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس تاراجی کا ذمہ دار مصدق ہے۔ قباد نے مصدق کو طلب کیا اور کہا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی اور لوگوں کو لوٹ مار پر کیوں آمادہ کیا؟ مصدق نے عرض کی کہ میں نے آپ سے جو کچھ سنا وہ بازاریوں کے گوش گزار کر دیا۔ قباد لاجواب ہو گیا کیونکہ مصدق کا عذر معقول تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگ انبوہ در انبوہ مصدق کی انجمن میں شامل ہوتے گئے۔ مصدق نے ان سے کہا کہ تونگر اور تہی دست برابر ہیں اور ایک کو دوسرے پر فضیلت کا حق نہیں پہنچتا۔ دنیاوی املاک میں سب کو مساوی حصہ ملنا چاہیے۔ تونگر کے پاس دولت کی فراوانی ناجائز ہے، چنانچہ عورت، مکان اور مادی اشیاء سب میں برابر برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ میں سب کام اپنے دین پاک کے ذریعے انجام دوں گا۔ مصدق کی تعلیم عوام میں بہت مقبول ہوئی، یہاں تک کہ خود قباد اس کا پیرو ہو گیا، کیونکہ بادشاہ کو یقین آ گیا تھا کہ مصدق کی تعلیم لوگوں کے لیے باعث مسرت ہے۔ اس نے مصدق کو اپنے تخت کے دائیں جانب بٹھایا اور مصدق کا مذہب ساری دنیا میں پھیل گیا۔ دولت مندوں نے خوف کھا کر اپنی املاک محتاجوں کے حوالے کر دی۔ مگر قباد کے ولی عہد خسرو نوشیروان کسریٰ نے دین مصدق سے انکار کیا اور پارسی کلیسا کے موبدوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا، کیونکہ وہ بھی مصدق کے جانی دشمن تھے، اور بادشاہ سے کہا کہ مصدق اگر موبدان موبد سے مناظرے میں جیت جائے تو میں اس کا پیرو ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے نوشیروان کی تجویز منظور کر لی۔ نوشیروان نے راز مہر، خراد، فرائین، بندوی اور بہزاد کے آتش کدوں کے موبدان موبد کو صورتحال سے آگاہ کیا اور مناظرے میں شرکت کی دعوت دی۔ غرضے کے شاہی دربار میں مناظرے کی بزم منعقد ہوئی۔ ایک طرف زرتشتی علماء کا گروہ تھا اور دوسری طرف مصدق۔ موبدان موبد نے
مصدق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے دانش پژدہ، تو نے دنیا میں ایک نیا مذہب رائج کیا ہے جس کی روح سے عورت اور املاک سب میں مشترک کر دی ہیں۔ بتا کہ بیٹا اپنے باپ کو کیسے پہچانے گا اور باپ اپنے بیٹے کو کیوں کر شناخت کرے؟ اگر دنیا میں سب لوگ برابر ہو گئے اور حاکم اور رعایا میں فرق نہ رہا تو کون شخص محکوم بننا پسند کرے گا اور کون حاکم مقرر کرے گا؟ ہمارا تمہارا خادم کون ہوگا اور بد کرداروں کو دولت سے کیوں کر محروم کیا جائے گا؟ جب کوئی فوت ہوگا تو اس کی جائیداد کس کو ورثے میں ملے گی؟ اور جب کہ بادشاہ اور مزدور ہم رتبہ ہوں گے، اس مذہب سے دنیا برباد ہو جائے گی، سب آقا بن جائیں گے اور کوئی غلام نہ رہے گا۔ جب خزانہ سب کی ملکیت ہوگا تو خزانچی کون بنے گا؟ موبدان موبد کی یہ تقریر قباد کو بہت پسند آئی۔ تب ساری مجلس ایک زبان ہو کر بولی کہ مصدق کو شاہی دربار سے نکال دیا جائے کیونکہ وہ دین الہی کو برباد کر رہا ہے۔ چنانچہ قباد نے مصدق کو نوشیروان کے حوالے کر دیا اور نوشیروان نے مصدق اور اس کے ساتھیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ اقبال نے اسی پرانی داستان، جس کی تاریخی پہلوؤں سے ہم آئندہ صفحات میں بحث کریں گے، سے استفادہ کرتے ہوئے جدید سوشلزم کے بانی کارل مارکس کو روح مصدق کا بروز قرار دیا ہے۔ وہ ارمغان حجاز کی ایک نظم میں ابلیس کی مجلس شورا منعقد کرتے ہیں۔ اس مجلس میں ابلیس اپنے مشیروں کے روبرو بڑے فخری انداز میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایسے طلسموں میں پھنسا رکھا ہے جن سے وہ کبھی چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ اس پر ایک مشیر کہتا ہے کہ ان دنوں سلطانی جمہور کا بڑا غوغا ہے، مگر تجھ کو شاید اس نئے فتنے کی خبر نہیں ہے۔ دوسرا مشیر جواب دیتا ہے کہ مجھے مغرب کے جمہوری نظام کی اصل حقیقت معلوم ہے، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ تب تیسرا مشیر کہتا ہے کہ جمہوری نظام سے تو خوف نہیں، البتہ کارل مارکس کی تعلیمات ابلیسی نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ وہ کلمہ بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے حساب۔ چوتھا مشیر کہتا ہے کہ اس کا توڑ اطالوی فاشزم میں ہے، ان دنوں ہٹلر سے زیادہ مسولینی کا شہرہ تھا۔ مگر تیسرا مشیر کہتا ہے کہ میں مسولینی کی عاقبت بینی کا زیادہ قائل نہیں ہوں۔ تب پانچواں مشیر ابلیس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے تیری دانائی پر پورا اعتماد ہے، لیکن کارل مارکس کے فتنے کا سد باب بہت ضروری ہے۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ فتنہ فردہ کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسار و مرغزار و جوئے بار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ تب اجلیس نے اپنے مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مصدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے ابھی تک شرار آرزو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ اقبال نے اس نظم میں 4 معاشروں کا ذکر کیا ہے۔ اول جمہوری معاشرہ یعنی سرمایہ داری نظام، دوم اشتراکی نظام، سوم فاشسٹی نظام اور چہارم اسلامی نظام۔ وہ سرمایہ داری اور فاشزم کو ابلیسی نظام تصور کرتے ہیں اور اشتراکیت اور اسلام کو ابلیسی نظام کی ضد، مگر ان کا خیال ہے کہ مستقبل میں ابلیسی نظام کا خاتمہ اگر ہوگا تو اسلام کے ہاتھوں، نہ کہ اشتراکیت کی بدولت۔ یہ نظم 40 برس پہلے لکھی گئی تھی۔ اس اثنا میں دنیا میں کئی انقلاب آئے اور اشتراکی نظام آدھی دنیا میں رائج ہو گیا، حتیٰ کہ کئی اسلامی ملکوں نے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اشتراکی معیشت کو نصب العین کے طور پر قبول کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ جس مصدق کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ کون تھا؟ مصدقیت کیا شے ہے اور اس کا جدید اشتراکیت سے کیا تعلق ہے؟ مصدق وہ بدنصیب انقلابی ہے جس کے حالات و افکار اس کے مخالفین ہی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ جس مورخ نے بھی، خواہ وہ زرتشتی ہو
یا یہودی، عیسائی ہو یا مسلمان مصدق کا ذکر کیا ہے، اس پر ملامت کے تیر برسائے ہیں اور اس کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کیا ہے۔ یہ سلسلہ 18ویں صدی تک جاری رہا۔ البتہ 19ویں صدی میں جب دانیان مغرب نے ایران قدیم کی غیر جانبدارانہ تاریخ مرتب کرنا شروع کی تو انہوں نے تعصب کے اس ملبے کو بھی صاف کیا جس میں مصدق کے صحیح حالات دفن تھے۔ مصدق بقول طبری شہر مادرایا میں پیدا ہوا۔ یہ شہر دریائے دجلہ کے کنارے اس مقام پر واقع تھا جہاں اب قوۃ الامارہ آباد ہے۔ اس کے باپ کا نام بام داز تھا۔ اس کا سن ولادت معلوم نہیں اور نہ یہ خبر کہ اس کا یا اس کے باپ کا تعلق ایران کے کس طبقے سے تھا۔ اس واقعے سے کہ مصدق نے قباد جو 488 سے عیسوی سے 531 عیسوی تک تخت نشین رہا کو تخت نشینی کے ابتدائی زمانے ہی میں اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ مصدق غالباً 460 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوا تھا۔ اس زمانے میں ساسانی سلطنت شدید داخلی بحران سے گزر رہی تھی۔ بازنطینی سلطنت اور ہسپانیوں سے جنگ کے باعث ملک کی مالی حالت نہایت خراب تھی اور ایران کو ہر سال ایک کثیر رقم ہسپانیوں کو بطور خراج ادا کرنی پڑتی تھی۔ ملک کے نظم و نسق پر امرائے دربار اور زردشتی کلیسا کے موبدوں کا غلبہ تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ قباد کے باپ پیروز کے عہد میں مسلسل قحط اور خشک سالی کے باعث رعایا بہت پریشان اور بے چین تھی، مگر اس درد کا درماں حاکموں کے پاس نہ تھا۔ مصدق کی مقبولیت کا فوری سبب ممکن ہے وہی ہو جس کی طرف فردوسی نے اشارہ کیا ہے، لیکن مصدق کی اشتراکی تحریک کے عوام میں پھیلنے کا بنیادی سبب ساسانی معاشروں کی داخلی خرابیاں تھیں۔ ایران میں سینکڑوں سال سے ایک مستحکم جاگیرداری نظام قائم تھا۔ شدید مرکزیت اور زردشتی مذہب کا غلبہ اس کی دو خصوصیات تھیں۔ زردشتیوں کی مذہبی کتاب اوستا اور یشنا کے مطابق تو معاشرے کے 5 طبقے تھے، لیکن ساسانیوں کے عہد میں 2 طبقوں کا مزید اضافہ کیا گیا اور یوں کل 7 طبقے ہو گئے۔ نمبر 1 شہرداران، جس میں بادشاہ اور شاہی خاندان شامل تھے۔ نمبر 2 واسپہران، وزرگان اور آزازان، اس میں رؤسا، منصبدار اور امراء شامل تھے۔ نمبر 3 آزرواں، اس میں زردشتی علماء مذہب شامل تھے۔ نمبر 4 آرتش تاراں، جو فوج پر مشتمل تھا۔ نمبر 5 دبیران، جو عمال حکومت پر مشتمل تھا۔ اور نمبر 6 واستر یوشان، یہ زراعت پیشہ لوگ تھے۔ نمبر 7 تہخشاں، اس میں اہل حرفہ اور تاجر شامل تھے۔ شہنشاہ کا شاہی خاندان سے ہونا لازمی تھا۔ صوبوں کے گورنر شاہی خاندان کے افراد میں سے مقرر کیے جاتے تھے اور شاہ کہلاتے تھے۔ واسپہروں کا مرتبہ ان سے کم تھا، مگر ان میں 7 خاندان نہایت قوی اور بااثر تھے اور شاہی خاندان کا کوئی شخص ان کی مرضی کے بغیر بادشاہ نہیں ہو سکتا تھا۔ واسپہروں کے رئیس کو سپر ہد کہتے تھے۔ واسپہروں اور بزرگوں کے تصرف میں بڑی بڑی جاگیریں ہوتی تھیں، مگر وہ عموماً دارالسلطنت تیسفون بغداد سے 15 میل کے فاصلے پر دریائے دجلہ کے کنارے ہی میں رہتے تھے۔ سلطنت کے اعلیٰ عہدوں پر انہی کا قبضہ تھا اور فوج کے سپہ سالار اور اونچے افسر یہی لوگ تھے۔ ان کا فرض تھا کہ جنگ کے موقع پر شاہی لشکر کے لیے اپنے علاقوں سے سپاہی فراہم کریں۔ ملک میں اگر ان کی ہمسر کوئی طاقت تھی تو وہ زردشتی کلیسا کی تھی، بلکہ اپنے ملک گیر تنظیم کی بدولت زردشتی کلیسا کا اثر و رسوخ منصبداروں سے بھی زیادہ تھا۔ زردشتی کلیسا کا سربراہ موبدان موبد کہلاتا تھا، جس کے ماتحت ہزاروں موبد شہروں اور قریوں میں مذہبی رسوم کے لیے مامور تھے۔ ان کا انتخاب ہمیشہ قبیلہ مجوس میں سے ہوتا تھا۔ اس طبقے کو کامل سیاسی آزادی حاصل تھی اور عمال حکومت حتیٰ کہ شہنشاہ بھی ان کی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ کلیسائے روم کی مانند زردشتی کلیسا بھی بہت دولت مند تھا۔ اس کے پاس بکثرت زمینیں اور جاگیریں تھیں جو آتش کدوں کے نام وقف ہوتی تھیں۔ ان کے علاوہ نذر و نیاز اور زکوٰۃ اور کفارے سے بھی بکثرت روپیہ ہر سال جمع ہوتا تھا۔ چنانچہ بقول پروفیسر کرسٹن سین، انہوں نے حکومت کے اندر اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ ان میں سے بکثرت موبد ایسے تھے جن کے پاس عالی شان محل اور پرفضا باغات تھے، اور یہ لوگ اپنی زمینوں پر خاص قوانین نافذ کرتے تھے۔ دیہات کے کسانوں کا فرض تھا کہ گاؤں کے موبد کی تمام ضروریات پوری کریں اور اس کے کھانے پینے کا مناسب بندوبست کریں۔ موبدان موبد کو شاہی دربار میں بڑا رسوخ حاصل تھا۔ تمام مذہبی معاملات میں وہ بادشاہ کا مشیر ہوتا تھا اور امور سلطنت میں بھی اس کا اثر بہت زیادہ تھا۔ موبدوں کے اقتدار کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ تعلیم کا سارا انتظام اور درس و تدریس کے سب فرائض
انہی کے ہاتھ میں تھے۔ علوم مروجہ کے معلم اور مفسر بھی یہی محبت تھے، غرض ہے کہ ایرانیوں کی تمام روحانی، اخلاقی اور ذہنی زندگی پر پیدائش سے موت تک زردشتی کلیسا ہی کا کامل اختیار تھا۔ ان مذہبی پیشواؤں نے رسوم، عبادات اور توہمات کا ایسا جال بن رکھا تھا کہ ایرانی قوم کا اس سے نکلنا مشکل تھا۔ بادشاہ کے انتخاب کا آخری فیصلہ موبدان موبد کی رائے پر ہوتا تھا۔ ان کا طبقاتی مفاد چونکہ جاگیرداری نظام سے وابستہ تھا، اس لیے وہ کسی ایسی تحریک کو ابھرنے کی اجازت نہ دیتے تھے جس سے طبقاتی رشتے کمزور ہوں یا جاگیرداری نظام کی لوٹ کھسوٹ میں کمی واقع ہو۔ اسی وجہ سے وہ معاشرے میں یا مروجہ مذہب میں کسی قسم کی اصلاح کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اصلاح احوال کی کوشش کرتا تھا تو اس کو بدعتی یا باغی کہہ کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ شاپور دوئم کے بعد امرائے دربار اور موبدان کلیسا کا زور بہت بڑھ گیا۔ اونچے درجے کے امراء نے موبدوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور بادشاہ کی طاقت کے لیے خطرہ بن گئے۔ دوسرے ملکوں کی طرح قرون وسطیٰ کے ایران میں بھی طبقاتی امتیاز کی محکم حدیں مقرر تھیں اور خاص اور عوام کے فرق کو کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ عام آدمی کو امراء کے لباس، پوشاک، رہن سہن کے طریقے اور شوقیہ مشاغل کی نقل کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اس سے بھی زیادہ سخت قانون یہ تھا کہ کوئی شخص اپنا آبائی پیشہ ترک نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی شخص دہقان کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ تمام عمر کھیتی باڑی کرنے پر مجبور تھا، اور کوئی شخص امیر گھرانے میں پیدا ہوا تو کوئی طاقت اسے خاندانی نجابت سے محروم نہیں کر سکتی تھی۔ امراء نجبہ کی پاکی نسب اور ان کی غیر منقولہ جائیدادوں کا تحفظ قانون کے ذمے تھا۔ ممتاز خاندانوں کے نام سرکاری رجسٹروں میں درج رہتے تھے اور عوام الناس کو طبقہ امراء کی جائیدادیں خریدنے کی ممانعت تھی۔ اگر کوئی شخص زردشتی مذہب سے منحرف ہو جاتا تو اس کی تمام جائیداد ضبط کر کے اس کے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دی جاتی تھی۔ کسانوں کی حالت عام شہریوں سے بہت بدتر تھی۔ ان سے ہر طرح کی بیگار اور خدمت لی جاتی تھی، مگر زمین پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ جنگ کے موقع پر ان کو فوج میں زبردستی بھرتی کر لیا جاتا تھا، مگر ان کو تنخواہ یا اجرت نہیں ملتی تھی۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ ان بیچارے کسانوں کے بڑے بڑے گروہ فوج کے پیچھے پیادہ کوچ کرتے تھے، گویا کہ ابدی غلامی ان کی تقدیر میں لکھی ہے، اور کسی قسم کی تنخواہ یا اجرت سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی۔ مرد کو تعداد ازدواج کی اجازت تھی، مگر عام طور پر بیویوں کی تعداد کا انحصار شوہر کی آمدنی پر ہوتا تھا۔ مرد اپنی سگی بہن اور دوسری محرمات سے بھی شادی کر سکتا تھا۔ زردشتی عقیدے میں اس قسم کی شادی خویز و گرس کہلاتی تھی۔ یہ رسم ایران اور مصر میں زردشت سے بہت پہلے سے رائج تھی اور اس قسم کی شادی کو بہت سراہا جاتا تھا۔ چنانچہ زردشتی مذہب کی کتابوں میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دلچسپ رواج کے مطابق شوہر مجاز تھا کہ اپنی بیوی یا بیویوں میں سے ایک کو خواہ بیاہتا ہو یا کنیز کسی دوسرے شخص کو جو انقلاب روزگار سے محتاج ہو گیا ہو، اس غرض کے لیے دے دے کہ وہ اس سے کسب معاش کے کام میں مدد لے۔ اس میں عورت کی رضامندی حاصل کرنا ضروری نہیں تھا۔ اس عارضی ازدواج سے جو اولاد ہوتی تھی وہ پہلے شوہر کی سمجھی جاتی تھی۔ بیوی اور غلام کا درجہ برابر تھا۔ مختصر یہ کہ ایرانی معاشرے میں قوانین اس غرض سے وضع کیے گئے تھے کہ خاندان کی نجابت اور جائیداد کو محفوظ رکھا جائے، معاشرے کے مختلف طبقوں کے فرق میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آنے پائے اور کوئی شخص اپنے پیشے یا فرض سے انحراف نہ کرنے پائے۔ یہ تھا وہ سماجی ماحول جس میں مصدق نے پرورش پائی۔ مورخوں کا کہنا ہے کہ مصدق پر حکیم مانی کی تعلیمات کا بہت اثر تھا۔ مانی کا باپ فاتق ہمدان کا رہنے والا تھا، مگر ترک وطن کر کے بابل کے قریب ایک گاؤں میں آباد ہو گیا تھا۔ مانی 215 عیسوی میں اسی مقام پر جو ساسانی دارالسلطنت تیسفوں سے 60 میل دور تھا پیدا ہوا۔ بڑے ہو کر اس نے زرتشتیت، عیسائیت، عرفانیت اور دوسرے مذہبوں کا مطالعہ کیا اور حق کی تلاش میں مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ وہ ہندوستان بھی آیا اور یہاں ہندو مذہب اور بدھ مذہب کے پیشواؤں سے ملا۔ بالآخر اس نے اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی اور فارکلیت ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی خبر حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ ایک ترانہ حمد میں جو پہلوی زبان میں ہے، مانی کہتا ہے کہ میں بابل سے آیا ہوں تاکہ حق کی آواز ساری دنیا کو سنا دوں۔ مانی کا مذہب عیسائیت، زرتشتیت اور بدھ مت کا معجون مرکب تھا۔ اس کی بنیاد نور و ظلمت کی جنگ، زرتشتیت، تثلیث،
یعنی کہ عیسائیت اور تناسخ یعنی کہ بدھ مت کے امتزاج پر تھی۔ مانی کی مذہبی معاشرے میں دو طبقوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اول وزیدگان یعنی کہ برگزیدہ لوگ، اور دوم نیشگان سننے والے اور عام پیرو۔ وزیدگان دراصل بدھ مت کے بھکشوؤں کی مثال تھے۔ گوشت یا سبزی کھانا اور شراب پینا ان پر حرام تھا۔ وہ نہ کوئی پیشہ اختیار کر سکتے تھے اور نہ شادی کر سکتے تھے۔ انہیں تاکید تھی کہ ایک دن کی خوراک اور ایک سال کی پوشاک سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھیں اور اپنا سارا وقت واعظ و نصیحت میں صرف کریں۔ البتہ نیشگان پر ایسی کوئی پابندی نہ تھی۔ مانی کی تعلیم بابل اور ایران میں بہت مقبول ہوئی، چنانچہ شاپور کے دو بھائی مہر شاہ والی بابل اور پیروز والی خراسان مانی کے مقلد ہو گئے۔ مانی کو شکست ہوئی اور الحاد کے جرم میں اس کی کھال کھینچی گئی اور سر قلم کر کے شہر گندیشہ پور کے پھاٹک پر لٹکا دیا گیا۔ یہ واقعہ 276 عیسوی کا ہے۔ مانی کے قتل کے بعد اس کے پیرووں کو چن چن کر ہلاک کیا گیا اور سخت سزائیں دی گئیں، پھر بھی اس کا مذہب مٹ نہ سکا بلکہ خفیہ طور پر زندہ رہا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے بعد زردشت نصیر خورگان ایک مانوی نے، جو شہر پسا کا باشندہ تھا، روم میں پناہ لی اور نئے عقائد کی تبلیغ کرنے لگا جو مانویت کے مروجہ عقائد سے مختلف تھے۔ اس کا نام بندوس بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بندوس کچھ عرصے بعد ایران واپس آیا اور اپنے مذہب کی تعلیم دینے لگا۔ اہل ایمان اس مذہب کو دریسیت دینان یعنی خدائے خیر کا مذہب کہتے تھے، کیونکہ بندوس کہتا تھا کہ خدائے خیر خدائے شر پر غالب آ گیا ہے، لہٰذا ہمیں خدائے خیر کی پرستش کرنی چاہیے۔ تقریباً 200 برس بعد مزدک نے اسی مذہب خیر کا پرچم بلند کیا۔ اس نے مانی اور بندوس کی تعلیمات کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا، اور چونکہ بندوس کے برعکس وہ مرد عمل تھا، اس لیے اس کی تعلیمات نے انقلابی شکل اختیار کر لی۔ مزدک کا عقیدہ تھا کہ عناصر کائنات تین ہیں، آگ، پانی اور مٹی۔ ان تینوں کا آپس میں ملنے سے مدبر خیر اور مدبر شر پیدا ہوتے ہیں۔ خیر اور شر کی جنگ میں خیر غالب آ چکا ہے، لیکن یہ غلبہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ عمل ہنوز جاری ہے اور دنیا کے ارتقاء کا مقصد نور کو ظلمت سے مکمل آزادی دلوانا ہے۔ مدبر خیر سے مراد خدائے نور ہے جو عالم بالا میں تخت پر بیٹھا ہے۔ جس طرح عالم سفلی میں بادشاہ ایران، اس کے حضور میں چار قوتیں حاضر رہتی ہیں، تمیز، حافظہ، عقل اور سرور۔ جس طرح خسرو ایران کی بادشاہت کا مدار چار اشخاص پر ہے، یعنی موبدان موبد، ہیر بزان، ہیربز، سپاہ بد اور رامشکر۔ یہ چار قوتیں کائنات کا نظم و نسق 7 وزیروں کے ذریعے کرتی ہیں۔ دربار خداوندی کا یہ نقشہ ساسانی دربار کا ہو بہو چربہ ہے، اور یہ کوئی عجوبہ تصور نہیں ہے، کیونکہ ملوکیت کے پرانے دور میں انسان جو قوانین قدرت سے ناواقف تھا، کائنات کے نظم و نسق کو ایک وسیع شاہی نظام ہی کے انداز میں سوچتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح زمین پر بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ اپنے وزیروں اور درباریوں کے ذریعے کائنات پر حکومت کرتا ہے، اور جس طرح بادشاہ کو اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنا پڑتا ہے، اسی طرح خدا کو بھی شیطانی قوتوں کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے۔ مزدک جنگ اور خون ریزی کے خلاف تھا اور مانی کی طرح اپنے مریدوں کو گوشت کھانے اور جانوروں کی جان لینے سے منع کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑائی جھگڑوں کا بنیادی سبب دولت اور عورت ہوتی ہے، لہٰذا اس نے کہا، خدا نے روئے زمین پر زندگی کے وسائل پیدا کیے تاکہ سب لوگ یکساں طور پر اس سے متمتع ہوں اور کسی کو دوسرے کی نسبت زیادہ حصہ نہ ملے، لیکن جبر اور قوت کے زور سے لوگوں میں نابرابری پیدا کی گئی اور ہر شخص نے یہ کوشش کی کہ دوسرے کا حصہ چھین کر اپنی خواہشات کو پورا کرے، لیکن حقیقت میں کسی شخص کو دوسرے کے مقابلے میں مال و اسباب اور عورتوں کا زیادہ حصہ لینے کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ امیروں سے دولت چھین کر مفلسوں کو دی جائے اور اس مساوات کو دوبارہ قائم کیا جائے جو ابتداً بنی نوع انسان میں تھی۔ ابن ندیم نے الفہرست میں لکھا ہے کہ مزدکیوں کا کردار بڑا پاکیزہ اور نیک ہوتا تھا۔ ان کے مذہب میں کسی کو ایذا دینا یا آزار پہنچانا سخت منع تھا۔ زہد اور پارسائی ان کا شعار تھا، اور مہمان نوازی میں کوئی ملت ان کی ہمسری نہ کر سکتی تھی۔ مزدک ایک ایسے سماجی انقلاب کی دعوت دے رہا تھا جس سے ساسانی سوسائٹی کے صدیوں پرانے طبقاتی رشتے درہم برہم ہو جانے کا احتمال تھا۔ نہ امیروں اور نہ زرتشتی موبدوں کی جاگیریں باقی رہتیں، نہ ان کی حرم سراؤں اور غلام گردشوں کی رونق سلامت رہتی، نہ کوئی آقا ہوتا اور نہ کوئی غلام۔ مزدک کی تحریک
رفتہ رفتہ عوام میں اتنی مقبول ہوئی کہ اکثریت نے اسے تسلیم کر لیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ خود بادشاہ نے مصدق کو اپنا پیشوا مان لیا اور بعض ایسے قوانین نافذ کیے جن سے رعایا کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا اور عورتوں کو بھی شادی بیاہ کی حد تک کچھ آزادی نصیب ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ قباد نے اپنے آبائی مذہب زرتشتی ترک کر کے مصدقیت کو کیوں قبول کیا؟ زرتشتی معبدوں کے نزدیک قباد بھی مصدق کی مانند شیطان مجسم تھا اور عیاشی اور فسق و فجور کا شائق تھا، لیکن غیر جانبدار مورخین کی رائے میں قباد نہایت دلیر، صاحب فہم و فراست اور دور اندیش فرما روا تھا۔ وہ امرائے دربار اور معبدان کلیسا کے پنجے سے آزاد ہونا چاہتا تھا، کیونکہ ان دونوں طبقے کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ بادشاہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا تھا۔ وہ جس کو چاہتے تخت پر بٹھاتے تھے اور جس کو چاہتے تھے تخت سے اتار دیتے تھے۔ پس قباد کے نزدیک مصدقی تحریک ایک ایسی دو دھاری تلوار تھی جس سے وہ ان دونوں قوتوں کو زک دے سکتا تھا، کیونکہ عوام اس تحریک کے حق میں تھے۔ لیکن بعد کے واقعات خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ مصدق اپنی تجویز کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ بہت ممکن ہے کہ قحط کے زمانے میں ایک آدھ مقامات پر عوام نے غلے کے ذخیروں کو لوٹ کر آپس میں بانٹ لیا ہو، لیکن قباد نے ملک گیر پیمانے پر نہ تو زمینوں کو کسانوں میں برابر تقسیم کیا اور نہ امیروں اور معبدوں کے خزانے لوگوں کے تصرف میں آئے، مگر بادشاہ کا مصدقی ہو جانا بجائے خود اعلیٰ طبقوں کے حق میں بہت خطرناک تھا۔ لہٰذا قباد کے خلاف سازش شروع ہوئی اور آخر کار اسے معزول کر کے قید کر دیا گیا اور درباریوں نے قباد کے بھائی جامہ سب کو تخت پر بٹھا دیا۔ البتہ قباد زیادہ عرصے قید میں نہیں رہا۔ قباد کے قید خانے سے نکل بھاگنے کے متعلق بہت سے قصے مشہور ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی ملکہ نے کوتوال سے ساز باز کی، بعض کہتے ہیں کہ اس کے ایک مصاحب خاص سیاؤش نے اس کی مدد کی۔ بہرحال قباد نے فرار ہو کر ہسپتالیوں کے دربار میں پناہ لی۔ خاقان نے اس کی آؤ بھگت کی اور اپنی بیٹی اس سے بیاہ دی۔ تب قباد نے ہسپتالی فوج کے ہمراہ ایران کا رخ کیا اور بغیر جنگ کیے دوبارہ تخت پر قابض ہو گیا۔ لیکن اب وہ مصدقی قباد نہ تھا، بلکہ اس نے امرائے دربار اور معبدان کلیسا سے سمجھوتہ کرنے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ وہ آہستہ آہستہ مصدقی عقائد سے دور ہوتا گیا۔ اس نے اپنے مشیر خاص اور نجات دہندہ سیاؤش کو، جو مصدقی تھا، الگ کر دیا، اور جب معبدوں نے سیاؤش پر انحراف دین کا الزام لگایا تو قباد نے اس کو موت کی سزا دے دی اور ماہ بز کو، جو زرتشتی گروہ کا سرغنہ تھا، اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ قباد نے اسی پر اکتفا نہ کی، بلکہ 519 عیسوی میں اپنے بڑے بیٹے کاؤس کی بجائے، جو اعلانیہ مصدقی تھا، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے خسرو کو، جو درباریوں کا منظور نظر تھا، ولی عہد مقرر کر دیا۔ بادشاہ کے ان فیصلوں سے امیروں اور معبدوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ انہوں نے مصدقیوں پر سختیاں شروع کر دیں اور کاشتکاروں کو جو مراعات ملی تھیں وہ بھی واپس لے لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسانوں کی بغاوتیں ہونے لگیں اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ باغیوں کے ہجوم امراء کے محلوں میں گھس جاتے اور مال و اسباب لوٹ لیتے تھے۔ اب امراء سلطنت کو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اگر اس فتنے کو جلد روکا نہ گیا تو ان کی جان اور عزت و آبرو سب خطرے میں پڑ جائے گی۔ پس خسرو نوشیروان نے قباد سے فریاد کی اور کہا کہ اس بدامنی کی ساری ذمہ داری مصدق اور اس کے ساتھیوں کے سر ہے، لہٰذا انہیں اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے، ورنہ ملک برباد ہو جائے گا۔ کارروائی کے لیے مذہبی مناظرے کا وہی آزمودہ نسخہ استعمال کیا گیا جس کی مدد سے مانی کو ہلاک کیا گیا تھا۔ غرضے کے قباد کے دربار میں مناظرہ برپا ہوا۔ ایک طرف زرتشتی معبدان معبد اور 8 آتش قدوں کے بزرگ معبد اور عیسائیوں کا لاٹ پادری بازانیس تھے، اور دوسری طرف مصدق اور اس کے رفقا۔ اس مباحثے میں مصدق کو شکست ہونا تھی سو ہوئی، اور اسی وقت خسرو کے سپاہی جو مصدقیوں کو گھیرے کھڑے تھے ان پر ٹوٹ پڑے اور مصدقیوں کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ 528 عیسوی یا 529 عیسوی میں پیش آیا۔ 2 سال بعد جب خسرو نوشیروان تخت پر بیٹھا تو اس نے باقی ماندہ مصدقیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان کو قانون کے تحفظ سے محروم کر دیا۔ مصدقی چن چن کر مارے گئے، ان کے گھر بار اور زمینیں ضبط کر لی گئیں اور ان کی کتابیں جلا دی گئیں۔ ان میں مصدق کی تصنیفات مصدق نامگ بھی شامل تھی۔ پروفیسر براؤن لکھتے ہیں، ابن مقنع نے اس کتاب کا ترجمہ عربی میں کیا تھا، لیکن یہ کتاب اب مفقود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قتل عام میں 9 لاکھ ایرانی ہلاک ہوئے۔ زرتشتی مورخین کی تقلید میں دوسرے مصنفین نے بھی مصدق پر یہی الزام لگایا کہ وہ اشتمال نسواں کی تبلیغ کرتا تھا، لیکن یہ اتہام سر تسر بے بنیاد ہے۔
حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے بالکل ابتدائی دور میں جب قبیلہ ایک وحدت تھا، شوہر اور بیوی کا رشتہ موجود نہ تھا۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اسپارٹا میں اب سے فقط 2000 برس پیشتر تک اشتمال نسواں کا رواج تھا، اور خود افلاطون نے اپنی کتاب ریپبلک میں اشتمال نسواں کی تجویز پیش کی تھی۔ ان تاریخی واقعات کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ زرتشتی پیشواؤں نے مصدق کی تحریک کو بدنام اور متون کرنے کے لیے اس پر اشتمال نسواں کی حمایت کا الزام گھڑا تھا۔ دور کیوں جائیے، روس کے اشتراکی انقلاب کی تاریخ پڑھ لیجیے۔ اب سے 20-25 برس پہلے تک امریکہ اور برطانیہ میں آئے دن ایسی کتابیں شائع ہوتی تھیں جن میں بڑے وثوق اور یقین سے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ روس میں اب خاندانی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جو مرد جس عورت کے ساتھ چاہتا ہے مباشرت کرتا ہے، اور جو عورت جس مرد کے ساتھ چاہتی ہے رات بسر کرتی ہے۔ نہ بھائی بہن کی تمیز باقی ہے اور نہ باپ بیٹی کی۔ نہ کوئی شادی کرتا ہے اور نہ بچوں کو یہ خبر ہوتی ہے کہ ان کے باپ ماں کون ہیں۔ یہ کتابیں اب کوئی نہیں پڑھتا، البتہ کتب خانوں میں اب بھی موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 20ویں صدی میں جبکہ معلومات کے ذرائع بہت وسیع ہیں، اگر اشتراکیوں کے بارے میں اس قسم کی بے بنیاد باتیں کہی جا سکتی ہیں، تو پھر اب سے 1500 برس پہلے انقلابیوں پر جو بھی الزام لگایا گیا کم تھا۔ زرتشتی کلیسا کے بہیمانہ تشدد کے طفیل مصدق اور اس کے رفیقوں کی کوئی تحریک محفوظ نہ رہ سکی، اور مصدقیت کے بارے میں ہماری تمام اطلاعات مخالفین کی تصنیفوں ہی سے ماخوذ ہیں۔ پھر بھی کسی زرتشتی یا عیسائی مورخ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قباد نے دین مصدق قبول کرنے کے بعد اشتمال نسواں کا کوئی قانون نافذ کیا تھا۔ امراء اور موبدوں کے محلوں میں شادی شدہ عورتوں، کنیزوں اور داشتاؤں کی ریل پیل رہتی تھی، لہٰذا ممکن ہے قباد نے ان عورتوں کی آزادی کے لیے کوئی قانونی اقدام کیا ہو۔ رہا یہ الزام کہ مصدق نے محرمات یعنی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ جنسی تعلقات کو مباح کر دیا تھا، تو اس کا رواج تو زرتشتیوں میں پہلے سے موجود تھا، بلکہ زرتشتی مذہب کی روح سے اس قسم کی شادی کو بہت مستحسن کا خیال کیا جاتا تھا۔ محرمات سے شادی کا رواج فقط ایران تک محدود نہ تھا، بلکہ اکثر پرانی قومیں نسلی پاکیزگی کی خاطر اس پر عمل کرتی تھیں۔ مصدق کو اس کا موجد قرار دینا تاریخ کا مذاق اڑانا ہے۔ مصدقی تحریک ہر چند کے 40 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی، لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ثابت ہوئے۔ البتہ اس کی اشتراکی نوعیت ختم ہو گئی اور وہ ایرانی وطنیت کے قالب میں ڈھل گئی۔ چنانچہ مسلمان مورخین نے بنی امیہ اور بنی عباس کے ایرانی مخالفین کو مصدقی کہہ کر ہی متون کیا، بلکہ اسی طرح جس طرح امریکہ میں چند سال پیشتر تک حکومت کے ہر مخالف کو کمیونسٹ قرار دے کر سزا دی جاتی تھی۔ شہرستانی کا سا محتاط مورخ بھی کہتا ہے کہ سنبادی، محمری سرخ پوشاک والے، مبیزی سفید پوشاک والے اور خرمی فرقے مصدقی فرقے ہی کے مختلف نام ہیں۔ البیرونی المقنع کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس نے مصدق کے احکام و تعلیمات کو اپنے پیرووں پر فرض قرار دے دیا تھا۔ نظام الملک جو 1092 عیسوی میں قتل ہوئے، ان پر سبقت لے گیا۔ وہ سیاست نامے میں خرمی فرقے کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مصدق کے قتل کے بعد اس کی بیوی نے، جس کا نام خرم تھا، مصدق کے 2 وفادار مریدوں کے ہمراہ تیسفون سے بھاگ کر رے میں پناہ لی۔ اس کے پیرو خرمی یا مصدقی کہلائے۔ اس فرقے کا اثر آذربائیجان، آرمینیا، ویلم، ہمدان، اصفہان اور حواز یعنی شمالی اور مغربی ایران میں بہت زیادہ تھا، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے بنی امیہ کے خلاف بغاوت میں ابو مسلم کی سب سے زیادہ مدد کی۔ طبری نے راوندیوں، اصفہان کے قریب راوند میں رہنے والے، کو بھی مصدقی لکھا ہے، بلکہ وہ تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ یہ لوگ مصدق کی مانند اشتمال نسواں کے قائل تھے۔ انہوں نے عباسی خلیفہ المنصور کے خلاف 758 عیسوی میں بغاوت کی تھی، لیکن خلیفہ المہدی کے عہد میں راوندیوں سے کہیں بڑی بغاوت المقنع کی تھی، جو اردو ادب میں ماہ نخشب کے حوالے سے مشہور ہے۔ نخشب خراسان کا مشہور شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ المقنع نے وہاں ایک کنواں بنوایا تھا اور اس کا مصنوعی چاند اسی کنویں سے نکلتا تھا۔ آثار البلاد کا مصنف القزوینی لکھتا ہے کہ کنویں کی تہ میں پارا تھا، مگر یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ البیرونی کے قول کے مطابق المقنع کا نام ہاشم ابن حکیم تھا۔ وہ مرد ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ کانا تھا، اس لیے چہرے پر ہمیشہ سبز رنگ کی ریشمی نقاب ڈالے رہتا تھا۔ اس نے دریائے جیہوں عبور کر کے نخشب کے ضلع میں سکونت اختیار کر لی اور خاقان چین سے مدد کا طالب ہوا۔ مبیضہ فرقے کے لوگ اور ترکوں نے اس کا ساتھ دیا۔
وہ دشمنوں کی عورتوں اور املاک کو اپنے مریدوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس نے اپنے مریدوں پر مزدک کے احکام و تعلیمات کی پیروی فرض کر دی تھی۔ اس نے 1400 سال تک حکومت کی۔ بالآخر خلیفہ المہدی کی فوج نے اسے شکست دی، مگر اس نے قید ہونے کی بجائے آگ میں جل کر خاک ہونے کو ترجیح دی۔ 9ویں صدی عیسوی میں بابک خرمی نے جو بغاوت کی تھی، ابن ندیم نے اس کا حال بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ الفہرست 987 عیسوی میں واقد ابن عمر التمیمی کے حوالے سے لکھتا ہے کہ بابک کا باپ المدائن یعنی تیسفون میں تیل بیچتا تھا۔ پھر اس نے ترک وطن کر کے آذربائیجان کے ایک گاؤں بلال آباد میں سکونت اختیار کر لی اور گاؤں گاؤں پھر کر تیل بیچنے لگا۔ اس نے ایک کالی عورت سے شادی کی جس کے بطن سے بابک پیدا ہوا۔ ایک بار وہ تیل بیچنے گیا ہوا تھا کہ اردبیل کے قریب کسی نے اسے قتل کر دیا اور بابک کی ماں کو مجبوراً دایا کا پیشہ اختیار کرنا پڑا۔ بابک 10 سال کا ہوا تو ماں نے اسے مویشی چرانے پر لگا دیا۔ ایک دن خرمی فرقے کے جاویدہ نامی ایک سربراہ کا گزر بابک کے گاؤں سے ہوا۔ بابک کی ماں نے اس کی مہمانداری کی تو جاویدہ نے خوش ہو کر کہا کہ تم اپنے بیٹے کو میری سرپرستی میں دے دو۔ ماں راضی ہوگی اور بابک جاویدہ کے ساتھ رہنے لگا۔ جاویدہ کے کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا جب جاویدہ مر گیا تو اس کی بیوہ نے بابک سے شادی کر لی۔ اس طرح بابک خرمی فرقے کا رہنما بن گیا۔ ابن ندیم اس عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بابک خرمی کا مقصد مزدکی تحریمات کا احیاء تھا۔ بابک خرمی نے شمال اور شمال مغربی ایران کے لوگوں کو عباسی خلافت کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور جیسا کہ زمانے کا دستور تھا، عوام کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے سیاسی مقاصد کو مذہبی رنگ میں پیش کرنے لگا۔ اس کے مرید اپنے پیشوا کے روحانی فضائل اور مافوق الفطرت اوصاف لوگوں سے بیان کرتے اور کہتے کہ بابک خرمی خدا کی طرف سے تمہیں عربوں سے نجات دلانے پر مامور ہوا ہے، لہذا تمہارا ایک دینی فرض ہے کہ اس کی حمایت کرو۔ بہت ممکن ہے کہ وہ بھی عرب امراء کی زمینیں ایرانی کسانوں میں بانٹ دیتا اور اسی بنا پر عرب مورخین نے اس پر مزدکیت کا الزام لگایا ہو۔ رفتہ رفتہ بابک خرمی اتنا طاقتور ہو گیا کہ خلیفہ کو اس کے مقابلے میں فوجیں بھیجنی پڑیں۔ پہلے یحییٰ بن معاذ گیا، پھر عیسیٰ بن محمد، پھر محمد بن حمید، مگر ان کو شکست ہوئی اور آخرکار افشین اس کام پر مامور ہوا۔ افشین نے بڑی عیاری اور مکاری سے بابک خرمی کو گرفتار کیا اور خلیفہ المعتصم کے دربار میں لایا اور خلیفہ نے بابک کو اپنے سامنے قتل کر دیا۔ جس طرح خلافت عباسیہ کے باغی اپنے آپ کو خدا کا فرستادہ اور اپنی تعلیم کو احکام خداوندی سے تعمیر کرتے تھے، اسی طرح ان کے مخالفین ان کو مزدکی، زندیق، دہریہ اور مرتد کہہ کر ان سے وہ تمام برائیاں منسوب کرتے تھے جو عام لوگوں کو ناپسند تھیں۔ ان کی صورت، شکل اور خاندانی حالات کو بھی بڑے گھناؤنے انداز میں بیان کرتے تھے۔